نام بنائے گا تو مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دکان میں بھی مجھے ضرورت نہیں ہے دکان کو بڑھانے کی اور دکان کے اندر نفع کمانے کی، مجھے ضرورت ہے دکان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی۔ مجھے اپنی گھر میں جا کے اپنی بڑائی، اپنی عزت، اپنی کوئی کچھ نہیں لینا، مجھے اپنے گھر میں بھی جا کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے قوم میں مجھے اپنی ناک کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت کے حکموں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت راضی ہو گیا، سب کچھ بن گیا۔ اور اللہ رب العزت راضی نہیں ہوا تو قارون جتنا سامان جمع کر لو، فرعون جیسی حکومت اکٹھا کر لو، کوئی کام نہیں بنے گا۔ قوم سبا جیسی زراعت قابو کر لو، قوم شعیب جیسی تجارت بنا لو، کوئی کام نہیں قابو آئے گا۔ اللہ ساتھ نہیں ہے، کچھ نہیں بنے گا۔ اب میرے بھائی بزرگوں، جس کی دماغ میں یہ بات، سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اب جیسے دنیا والے جب تاجر کے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے تو کرنی ہے تجارت، اب 20 سال لگا دیتا ہے اپنی تجارت کو سیکھنے میں، چمکانے میں، چلانے میں، اور 20 سال بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا تاجر بن گیا۔ دھوکہ ہے۔ لیکن جس نے یہ دیکھ لیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا اللہ ہی میری ضرورتیں پوری کرے گا، مجھے اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، تو اب اس کو بھی اسی طرح محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کو کیسے ساتھ لینا ہے۔ اور محنت محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا میدان ہمیں عبادات دی ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز دی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت سے ساتھی بار بار نکلتے ہیں، سال ہر سال نکلتے ہیں الحمدللہ، لیکن دیکھنے کی چیز ہے کہ ہماری محنت کہاں تک پہنچی۔ ایک نماز بنی تو اس کے بعد پھر باقی چیزوں کا دروازہ کھلے گا۔ نماز ہی ابھی تک اگر نہیں بنی، اگر جیسے دکاندار کو یقین ہوتا ہے کہ میری دکان سے میرا کام چلے گا، اب وہ دکان میں جاتا ہے، اگر اسی یقین کے ساتھ ہم نے سیکھ لیا نماز پڑھنا کہ اب میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہاں سے میرے کام بنیں گے، تو پھر بات چلے گی آگے۔ بہت یہ جملہ سنتے آئے ہیں، آپ بھی بولتے رہتے ہوں گے کہ ابھی تو محنت شروع نہیں ہوئی، یہ تو محنت کی محنت ہے۔ محنت ہو رہی ہے کہ محنت شروع ہو جائے۔ محنت کب شروع ہوگی؟ جب محنت والے وجود میں آئیں گے۔ وہ کون ہیں گے؟ وہ یقین والے ہوں گے، نماز والے ہوں گے۔ کہتے تھے کل میں نماز کی محنت ہے کہ یقین حاصل ہو جائے، اور اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ماننے والے بن جائیں کہ یہ جو میرا ماننا ہے اسی سے میرے کام چلیں گے، نہ پیسے سے چلیں گے، نہ حکومت سے چلیں گے، نہ لوگوں کی واہ واہ سے چلیں گے۔ یہ میں نے اللہ کی ماننا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ میری اس ماننے پہ میرے سارے کام بنائے گا۔ چلہ ہے، 4 مہینہ ہے، اس چیز کو سیکھنا، اسی پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا، اپنی ذات سے اس کی محنت اور دعا کرنے کے لیے ہے یہ کام۔ اللہ کرے ہمیں یہ اعمال کرنے صحیح آ جائیں، باقی کام پھر اللہ تعالیٰ کریں گے، باقی کام اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بہت کہتے ہیں کہ جس دن یہ کام شروع ہوگا، بھی کہتے ہیں نا محنت شروع نہیں ہوئی، محنت جس دن کام شروع ہوگی اللہ رب العزت حالات یکسر بدل دیں گے۔ کئی صدیوں پہلے جو ماحول تھا اللہ تعالیٰ اس ماحول کو وجود دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محنت قبولیت کی صفات تک پہنچے۔ یہ جو واقعات کچھ پڑھے ہیں یہ کام کرنے والوں کے واقعات تھے کہ کام بھی کرتے تھے تو صفات کے ساتھ کرتے تھے۔ اب یہ باب چل رہا ہے یقین کا، اس میں 3 واقعات ہیں کہ کیسے صحابہ کرام اپنی محنت میں اللہ کو سامنے رکھ کے کام کرتے تھے، مخلوق سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ مخلوق کی شکلیں عجیب و غریب، لیکن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اللہ جان کے پکارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محدود عقلوں سے حساب نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کی مدد کو بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے عالم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کے نیل کے بارے میں واقعہ ہے۔ قیس ابن حجاج کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو بتایا کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ امیر تھے، اور یہ بونا کا مہینہ ان کے مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام تھا۔ داخل ہوا تو انہوں نے کہا اے امیر، ہماری ایک رسم ہے اس نیل کے سلسلے میں، اس رسم کو جب ہم پوری کرتے ہیں تو نیل چل پڑتا ہے، اس کا پانی چل پڑتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا تمہاری رسم ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ جب 12واں دن ہوتا ہے، 12ویں رات ہوتی ہے اس مہینے کی، تو ہم ایک غیر شادی شدہ بچی کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہو، اور ان کے والدین کو خوب مال وال دے کے راضی کرتے ہیں، اور پھر اس بچی پر ہم بہترین زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اس کو نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام اپنے ماقبل جتنی غلط رسمیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ تو بونا کا مہینہ گزر گیا اور نیل میں پانی نہیں آیا، یہاں تک کہ مصر والے وہ سوچنے لگے کہ اب ہم مصر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ واقعہ ایسا پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا، اب میں نے تمہیں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیجا ہے، اس پرچے کو نیل میں ڈال دو۔ پھر تو تفصیلی حدیث بعد میں انشاءاللہ، یہ آخری باب ہے تائیدات غیبیہ کا، اس میں آئے گی، لیکن اس میں آخر میں حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچہ نیل میں ڈالا تو جمعہ کا دن تھا، ہفتے کی صبح کو جب اٹھے تو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے نیل کے پانی کو 16 ہاتھ چلا دیا تھا ایک رات میں، اور اس کے بعد مصر والوں کی یہ غلط رسم آج تک کے لیے ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ کیسے انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کو اس میں پکارا۔ سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علاء بن الحضرمی کے ساتھ ایک دفعہ غزوے میں تھے، اللہ کے راستے میں تھے، تو ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم دارین جزیرے پہ آئے، اور ہمارے درمیان اور دشمن کے درمیان سمندر تھا، دریا تھا۔ تو حضرت تعالیٰ نے اللہ رب العزت کو پکارا اور کہا کہ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے راستے میں ہیں، تیرے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے ان تک راستہ بنا دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہم سب کو حکم فرمایا کہ اب دریا میں گھوڑے ڈال دو۔ ہم نے گھوڑے ڈال دیے اور پانی کے اوپر سے ہم گزرتے ہوئے آ گئے، اور وہ پانی ہمارے گھوڑے میں جو زین کے نیچے نمدے ہوتے ہیں اس تک بھی نہیں پہنچے، اور ہم پھر ان تک پہنچ گئے۔ اسی چیز کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نقل ہے، اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے کہ ابن مکابر جو تھے، جو کسریٰ کی طرف سے وہاں پر گورنر تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم ان لوگ سے نہیں لڑ سکتے، اور پھر وہ ایک کشتی میں بیٹھا اور وہ فارس کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ قادسیہ کے دن وہ دجلہ کے اندر کیسے انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، اور اس میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب وہ سوچ پہ پڑ گئے کہ اب ہم کیسے آگے بڑھیں، دجلہ میں سامنے ہیں، طغیانی آئی ہوئی ہے، تو حضرت حجر بن عدی کھڑے ہوئے اور ترغیب دی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے دشمن تک پہنچنے کے لیے یہ تمہارے اور تمہارے دشمن تک کا جو راستہ روک رہا ہے وہ ایک پانی کا یہ قطرہ ہے، دجلہ کو، سمندر کو، طغیانی آئی ہوئی ہے دریا میں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا قطرہ یہ تمہیں روک رہا ہے۔ اور پھر قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ کسی جان کے لیے یہ نہیں، کوئی جان مرے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ آئے اور اس کا جو وقت ہے لکھا ہوا ہے۔ یہ فرما کے اب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا، جب وہ سمندر میں، دریا میں جب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا تو لوگوں نے بھی اپنا گھوڑا ڈالا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پانی کے اوپر سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ بول پڑا دشمن، دیو عام کے دیو، یہ تو جنات آ رہے ہیں، اور سب بھاگ گئے۔ اسی طرح سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں پتھریلی زمین ہے، وہاں سے آگ نکلی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمیم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس آگ کی طرف کھڑے ہو تو اس آگ کا انتظام کرو. تو انہوں نے بولا اے امیر المومنین میں کون اور میں کیا؟ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگے رہے، اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت تمیم داری کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں یہ معاویہ بن حرمل کہ میں ساتھ ساتھ ہو گیا. اب وہ دونوں آگ کی طرف گئے تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اس آگ کو دھکیلنے لگے، یہاں تک کہ وہ آگ اس گھاٹی کے اندر گھس گئی جہاں سے نکلی تھی، اور حضرت تمیم رضی اللہ عنہ پھر اس کے ساتھ پیچھے پیچھے اندر گھسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے دیکھا یہ منظر وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس نے نہ دیکھا، یعنی اس کی ایمان کی سطح اس منظر کو دیکھ کے اتنی بلند ہو گئی کہ جو یہ منظر نہ دیکھے اس کو ایسا ایمان نہیں حاصل ہو سکتا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس محنت کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ محنت اللہ رب العزت کی مدد کی بنیاد پہ چلتی ہے، اعمال کی بنیاد پہ چلتی ہے. اب وہ اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا، ہمارے لیے ہیں. وہ نمازیں، وہ ذکر، وہ دعا، وہ دعوت، وہ ہمارے لیے ہے. لیکن میرے بھائی دوستوں، محنت کی ضرورت. کتنی محنتیں کرتے ہیں یہ دنیا والے اپنی دکانوں پہ، اپنی زمینوں پہ، اپنی ڈگریوں پہ. یہ ڈاکٹر کتنی راتیں جاگ جاتے ہیں، ساری رات پڑھائی کرتے ہوئے تو ڈاکٹر بنتے ہیں. تو یہ ساری بہت چھوٹی محنتیں ہیں. یہاں تو بات اس کی ہو رہی ہے، ایسی محنت کی بات ہو رہی ہے جس سے ساری انسانیت کے دل پلٹے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت تھوڑے اسباب کے ساتھ، بہت تھوڑی، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان اعمال کو انہوں نے سیکھا اور صفات کو سیکھا اور ایسا سیکھا کہ آج 1400 سال ہو گئے، ان کی محنت کے اثرات ابھی تک ساری دنیا میں. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کے لیے کچھ محنت بھی پھر چاہیے. یہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بتایا واقعہ کہ کیسے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ تمیم کون ہے. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ آدمی محنت کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نصیب ہوتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے. تو جب وقت آیا، جب ضرورت ہوئی تو تمیم سے کہا کہ آپ اٹھیں اور کریں کام. اور اللہ نے ان کو وہ محنت، وہ تعلق نصیب فرمایا تھا کہ انہوں نے کر گزرے وہ. تو میرے بھائی دوستوں، ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں وقت ملا ہے، کسی کو سال، کسی کو 7 ماہ، کسی کو 4 ماہ، کسی کو چلہ، اس تھوڑے سے وقت میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے پیچھے، اللہ کے دروازے پہ پڑ جائیں کہ اے اللہ مجھے نماز سیکھنی ہے، مجھے نماز کے ذریعے سے تجھے راضی کرنا، تجھ سے کام کروانا، تجھ سے اپنی ضرورتیں مانگنی سیکھنی ہے. جو اس میں لگے گا اور یکسوئی سے لگے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی چاہیے اور 4 چیزیں اور بھی چاہیے. نہیں، ایک سے مانگنا سیکھنا ہے. اللہ مجھے تجھ سے مانگنا سیکھنا ہے. اس کے لیے دعوت بھی ہے، اس کے لیے پھر جو بات کہہ رہے ہیں لوگوں سے اس پہ محنت بھی ہے، اور اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں. گھنٹوں مانگنے کی ضرورت ہے، گھنٹوں محنت کی ضرورت ہے. الحمدللہ ابھی کچھ دن اور باقی ہیں. یہ جو راتیں، لمبی لمبی راتیں ہیں، یہ اسی لیے اللہ تعالی نے دی ہیں کہ ان میں محنت کی جائے اور اللہ سے رو رو کے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ ساری امت کو وہ کام نصیب فرمائے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا تھا. اس کے لیے درخواست ہے کہ اب اس وقت زیادہ ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگیں اور جلد از جلد کوئی دینی تبلیغی دعوت کا کوئی کام تقاضا ہو، بے شک اس کو پورا کریں، لیکن پھر جلدی سوئیں تاکہ جلدی سے اٹھ کے پھر گھنٹہ پون گھنٹہ دعا میں ہو، تسبیحات دھیان جما کے کرنے کی محنت ہو، نفلوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی مشق کی جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے تسبیحات، تلاوت، قرآن شریف کو دیکھ کے اور دعا اور تہجد، یہ سارے کام اذان سے پہلے تسلی سے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت نصیب فرما دے. اللہم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.